السلام علیکم۔ کسی بھی انسان کے لیے جب گدھا کا لفظ استعمال کیا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ سمجھ لے گا کہ وہ انسان انتہا درجے کا بے وقوف ہے جس کے لیے گدھا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر آج کی ہماری کہانی کا موضوع اس کی کچھ برعکس ہے۔ کہانی کا موضوع ہے عقل مند گدھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جنگل میں پانی کے چشمے کے کنارے جھاڑیوں میں ایک پاؤں پھیلائے جنگل کا بادشاہ یعنی ببر شیر بیٹھا تھا۔ اس نے نظر دوڑائی تو اسے کہیں دور ایک چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ شیر نے دوبارہ دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کالا ہرن ہے۔ رات بھر سے شیر بھوکا تھا۔ وہ ہرن کی شکار کے لیے دھیرے دھیرے جھاڑیوں میں سے چھپتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دوسری طرف درختوں کے ایک اور جھنڈ میں بیٹھا چیتا بھی ہرن پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے تھے۔ چیتے نے ہرن کی طرف بڑھنا شروع کیا اور شیر نے بھی ہرن کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دونوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے مگر ہرن بے خبر تھا۔ وہ گھاس کھانے میں مشغول تھا۔ ہوا ایسا کہ ہرن کی آنکھوں میں بے چینی ظاہر ہوئی اور اسے کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اچانک اس نے دیکھا کہ دو جانب سے، ایک جانب اس کی طرف جنگل کا بادشاہ یعنی ببر شیر اور دوسری طرف چیتا چھلانگیں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چیتا اور شیر تیز رفتار تو ہے ہی، لیکن ہرن بھی اپنے ہلکے جسم کی وجہ سے ان دونوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ تینوں بہت فاصلہ طے کر گئے۔ آخر کار ہرن جا کر ایک بہت بڑی چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کا وزن ہلکا تھا، اسے چڑھنے میں آسانی ہوئی مگر شیر اور چیتا نہ چڑھ پائے۔ وہ بہت زیادہ مسافت طے کرنے کے بعد تھک چکے تھے۔ دونوں چٹان کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جب سانسیں سنبھل گئیں تو شیر بولا، یہ میرا شکار ہے۔ چیتے نے غصے سے جواب دیا، آپ جنگل کے بادشاہ ضرور، لیکن انسانوں کی دنیا نہیں کہ آپ دوسروں کا حق ماریں۔ میرا شکار ہے یہ۔ شیر دہاڑا، انسان ہو یا جنگل، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ شیر اور چیتے کی تکرار سن کر ہرن بولا، میرے محترم بادشاہ، یہ تو میرے لیے باعث اعزاز ہوگا کہ میں ایسے شاہی خاندان کی غذا بنوں، مگر اس سے پہلے آپ دونوں طے تو کر لیں کہ مجھے کون کھائے گا۔ شیر اور چیتا دوبارہ تکرار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک گدھے کا ادھر سے گزر ہوا۔ ہرن فوراً بولا، میرے خیال میں گدھے صاحب سے مشورہ کر لو، صحیح رہے گا۔ ویسے بھی مشورہ دینے کے لیے عقل مند ہونا ضروری تو نہیں ہوتا۔ شیر نے کہا، مجھے قبول ہے، وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بناؤ تو بھی کوئی بات نہیں۔ چیتے نے گدھے کو بلایا۔ گدھا ڈرتے ڈرتے ان کے قریب آیا اور جب ان کی بات سنی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ پہلے اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں مجھے ہڑپ نہ لے جائیں۔ تو جب ان کی بات سن لی تو گدھا بولا، دیکھیں، چیتا بولتا ہے کہ یہ شکار میرا ہے اور شیر بولتا ہے میرا ہے، یہاں کوئی گواہ تو ہے نہیں۔ میرا مشورہ مانو تو آپ دونوں اپنی پرانی جگہوں پہ چلے جاؤ اور جب میں آواز دوں تو تم دونوں وہاں سے چلے آنا۔ جو یہاں پہلے پہنچے گا وہی اس کا شکار ہوگا، یہ ہرن۔ تو دونوں اس کی بات مان گئے اور دونوں واپس اپنی اپنی جگہوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر انتظار کیا۔ جب آواز نہ آئی تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ دونوں بھاگے چٹان کی طرف۔
بھاگتے بھاگتے جب وہاں پہنچے تو چاروں طرف ویرانی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ تو ہرن تھا نہ گدھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، جہاں پناہ گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔